السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج ہم جس فیکٹ کو ریویل کریں گے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ یہ بہت خوبصورت، ایمان افروز اور خدا کی توحید کو یہ واقعہ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے۔ اصحاب کہف بہت یونیک پرسنالٹی کے لوگ تھے، پیغمبر نہیں تھے، پیغمبر کے ساتھی بھی نہیں تھے، اصحاب بھی نہیں تھے، تابی بھی نہیں تھے، بلکہ یہ تبا تابی تھے۔ سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام تو نہیں آتا، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا نام تورات میں ملتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو 100 سال کے لیے پیغمبر وقت کو سلا دیا تھا، لیکن اصحاب کہف کو اللہ پاک نے 300 سال کے لیے سلا دیا تھا۔ عیسوی اعتبار سے 300 سال بنتے ہیں اور قمری اعتبار سے 309 سال بنتے ہیں۔ سورت نمبر 18 ہے سورہ کہف، پارہ نمبر 15 میں پہلی 26 آیات جو ہیں وہ پورا واقعہ کور کرتی ہیں۔ کرسچن روایات میں بھی 7 سلیپرز کے اعتبار سے یہ مشہور ہیں کہ 7 اللہ کے نیک بندے جو سوئے ہوئے تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، تو کرسچن بھی ان کو نیک سمجھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے یہ تبا تابی بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے 100 سال بعد کا یہ واقعہ ہے، 146 عیسوی کا، اب 2022 عیسوی چل رہا ہے۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ چند نوجوان تھے کہ جب انہوں نے ایک غار میں پناہ لی تو وہ اس کی ریزن یہ تھی کہ جو وہ بادشاہ کے دربار میں انہوں نے کھڑے ہو کر بولا تھا کہ توحید ہی سب کچھ ہے، ہم تیری عبادت نہیں کریں گے، ہم صرف اللہ پاک کی عبادت کریں گے، تو بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے جو دنیا کی ضروریات کے ساتھ منسلک ہے، تو بھی روٹی کا محتاج ہے، تو بھی پانی کا محتاج ہے۔ انہوں نے اس طرح سے بادشاہ کو بولا، تو انہوں نے بولا تو خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جبکہ تو خود رزق کا محتاج ہے۔ تو وہ شاہی فیملی کے لوگ تھے، امیر لوگ تھے، اس کے علاوہ وہ ٹھیک ٹھاک فیملی کے لوگ تھے، لیکن پھر بھی ان کی موت کے فرمان جاری کر دیے گئے۔ تو اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈالی کہ وہ ایک غار میں جا کے پناہ لیں، تو انہوں نے جا کے ایک غار میں پناہ لی تاکہ وہ اپنی زندگی بچا سکیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ ان کو سلا دیا، ہم نے ان کو تھپکی دے کر سلا دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے ان کو تھپکی دی، میں نے ان کے کانوں پر تھپکی دی، تو انہوں نے دعا مانگی، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا کرتے تھے کہ ایک جگہ پر لیٹ لیٹ کر بیڈ سول ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک نے ان کی کروٹیں بھی اپنی قدرت سے بدلی۔ حالانکہ اللہ پاک یہ معجزہ کر سکتا تھا کہ وہ ایک جگہ پر لیٹے رہتے، ان کو کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن اللہ پاک نے ان کے ساتھ انسانی معاملہ پھر بھی جوڑا ہوا تھا۔ تو اس غار کا دہانہ ایسا تھا کہ اس میں ڈائریکٹ لائٹ تو نہیں آتی تھی، انڈائریکٹ لائٹ آتی تھی، یعنی لائٹ ٹکرا کر اندر آتی تھی۔ اور فرمایا کہ ان کا ایک کتا تھا اور اس کی ہیبت اتنی تھی کہ اگر کوئی شخص وہاں پر بھول بھٹک کر بھی آتا تو وہ ڈر کے بھاگ جاتا۔ تو اس کتے کو بھی اللہ پاک نے سلا دیا، لیکن اس کا چہرہ اس طرح سے تھا کہ ویسے تو کوئی شخص اس غار تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، کسی کے تو وام میں بھی یہ چیز نہیں تھی، لیکن اگر کوئی شخص آتا بھول بھٹک کر تو وہ اس کتے کو دیکھ کر، اس کی ہیبت کو دیکھ کر اس کے خوف سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ کافروں نے کیا کیا کہ چونکہ وہ کافروں کے اعتبار سے انہوں نے نافرمانی کی تھی، تو انہوں نے ان کی کچھ سزائیں مختص کیں اور ان کے ناموں کی انہوں نے تختیاں لکھ دیں۔ تو وہاں اس وقت وہ جو تختی تھی اس کو رقیم کہتے ہیں، اس لیے انہیں اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ان تختیوں کو غاروں میں پھینک کر جو سزائیں مختص کی تھی وہ ان تختیوں کو دے کر انہوں نے اپنی طرف سے ان کو مار دیا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جب ٹوٹ پھوٹ ہوئی، نئے رستے بننا شروع ہوئے، اور کرنا ایسا ہوا قدرت کا کہ جو کانسٹنٹین تھا اس نے مرنے سے کچھ وقت پہلے کرسچن مذہب قبول کر لیا، جس وجہ سے اس کی رایا نے بھی کرسچن مذہب قبول کر لیا اور وہ لوگ اس وقت کے پھر مسلمان ٹھہرے۔ تو اب ان صحاب کو بھی جاگ آئی، تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں، ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ پہر؟ جس طرح جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی جاگ آئی تھی تو انہوں نے بھی سوچا کہ میں چند گھنٹے یا شاید ایک دن سویا ہوں، حالانکہ وہ 100 سال سوئے تھے، تو ان کو بھی ایسے ہی لگا کہ ہم شاید ایک دن یا کچھ زیادہ وقت سوئے ہیں۔ اور جب یہ اٹھے تو اس وقت انہیں بھوک بھی لگنا شروع ہوئی، حالانکہ جب یہ سو رہے تھے تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو بھوک پیاس بھی نہیں لگ رہی تھی۔ تو انہوں نے اپنے میں سے ایک ساتھی کو بھیجا
اور اسے بولا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ، لیکن احتیاط کرنا، حلال لے کر آنا، حرام نہ لے کر آنا، کیونکہ وہ اس وقت تک جو ہے وہ ٹھیک جو راہ راست ہے وہ اس پر آ چکے ہوئے تھے 300 سال پہلے سے۔ وہ شخص جاتا ہے دکاندار سے چیزیں لیتا ہے اور اس کو اشرفیاں دیتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے ارد گرد جو ہے وہ سارا حالات ہی بدل چکے ہیں، سارا نقشہ ہی بدل چکا ہے، لیکن دکاندار یہ دیکھتا ہے کہ اس شخص کے بعد اشرفیاں کہاں سے آئیں، اسے لگتا ہے کہ اس نے کوئی خزانہ لوٹ لیا ہے، وہ شور مچاتا ہے، انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، اور جب انہیں پکڑا جاتا ہے، جب راز کھلتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو وہی 7 لوگ تھے جو سو گئے تھے، تو وہ ان کے اولیاء اللہ بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس واقعے سے ہم نے ان کا ایمان تازہ کیا کہ انسان کو اللہ پاک مار کے بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور 300 سال تک اللہ پاک ان کو اسی طرح سے سلا کر دوبارہ جگانے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک پیغام تھا رب کی طرف سے۔ اس کے بعد بس اتنا ہی ملتا ہے، اس غار پر مسجد بنی، پھر لوگ عبادت کیا کرتے تھے، قرآن میں تو بس اتنا ہی ملتا ہے، اور پھر اللہ پاک نے ان کو موت دے دی۔ ان کی ایگزیکٹ غار یا ان کی باڈیز یا وہ مسجد کا کسی کو بھی نہیں پتہ۔ کچھ عرصے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے ہمیں ان کی باڈیاں مل گئی ہیں، ہڈیاں مل گئی ہیں، ہمیں مسجد کا نشان مل گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک اندازے ہیں، وہ صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، کیا ہماری قدرت کی کوئی عجیب نشانیاں ہیں؟ یہ ہماری قدرت کی بالکل بھی عجیب نشانیاں نہیں ہیں، اللہ تو اس سے بڑے معجزے کرنے پر قادر ہے۔ تو جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ واقعہ توحید اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ المستدرک للحاکم میں صحیح حدیث موجود ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے، اگلے جمعے تک ایک نور اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سورہ کہف ایک صحابی پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے اچانک سے ان کا گھوڑا بدک گیا، کیونکہ فرشتے سورہ کہف سننے ان صحابی کے لیے نیچے آ گئے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کہف کے ساتھ ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تو وہ جو کتے کو بیسیکلی بیس بنایا جاتا ہے وہ والا کتا نہیں تھا، بلکہ وہ بلعام بن باورا تھا، جو کہ یہودی عالم تھا۔ اللہ پاک نے اس کو کتے سے مشابہ کیا۔ تو سورہ اعراف میں آیت نمبر 175 176 میں یہ چیز مل جاتی ہے۔ تو کتا اس کو اس لیے بولا کہ اس کو علم دیا گیا تھا، لیکن وہ پستی میں چلا گیا، وہ دنیا کے لالچ میں گر گیا۔ تو اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا کتا ہے جس پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زبان باہر آتی ہے اور وہ ہانپنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر اس پر بوجھ نہ بھی ڈالا جائے تب بھی وہ ایسا کتا ہے کہ وہ ہانپنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی زبان باہر آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ دنیا کا لالچی ہو گیا تھا۔ تو یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ تھا یہ بہت خوبصورت، اللہ پاک کی قدرت کو ظاہر کرنے والا اور ایمان افروز واقعہ ہے کہ اللہ پاک پیغمبر وقت کو بھی 100 سال سلا کے اٹھا سکتا ہے، اللہ پاک اصحاب کہف کو بھی 3 سال سلا کے اٹھا سکتا ہے، اللہ پاک زندگی دے سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، اور موت کے بعد پھر زندگی دینے پر اللہ پاک قادر ہے۔ اور اللہ پاک دنیا میں بہت بڑے بڑے معجزات کرتا ہے، جس میں سے ایک یہ معجزہ اللہ پاک نے قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ پڑھنے والوں کے لیے نشانیاں بنے۔ تو امید ہے اس ایمان افروز اور اللہ پاک کی توحید، وحدانیت اور اتنے ایمان افروز خوبصورت واقعے سے ہم نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا اور ہمارا ایمان مزید تازہ ہوا ہوگا۔ اور اس واقعے سے اگر کوئی کویسچنز ہوں گے تو وہ انشاءاللہ ہم ایڈریس کر دیں گے، وہ آپ کو کمنٹس باکس میں بتا دیں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ایک نئے بہترین خوبصورت فیکٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔